شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول، صرف 3 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ ربیع الاول کے دن یہ 3 مرتبہ آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ دوران ویڈیو بھی مشکلات ختم نہ ہوں تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ 1.25 لاکھ بزرگاں ہستیوں کا آزمائے عمل۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے صرف 3 بار پڑھتے ہی اللہ پاک اس کی مشکلات ختم کر دیتے ہیں، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ اپنا بندہ سمجھتا ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو راستہ دکھاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین پیدا کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں آس امید کی شمع روشن کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات ہیں اس میں۔ یوں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ نازل کی گئی ہے، لیکن اس میں ہر طرح کی مشکلات کا حل ہے۔ ہر طرح کی اس میں مشکلات کا حل ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی نہیں آگے پیچھے ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں علماء پیدا کر دیے ہیں جن کا شب روز قرآن کے پڑھنے، پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بھلا ان افراد کے مقام اور مرتبہ کس کی رسوائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں، جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں میں سے افضل کتاب ہے۔ لوگ دیوانے وار اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہی قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خضیر پڑھتے رہو کہ میں پڑھ کر فارغ ہوا تو یحییٰ کہ اس کے قریب سائبان کی طرف دیکھا، اس میں چراغ سے روشن تھے، اوپر کی طرف چڑھاوا یہاں تک کہ اس میں نہ دیکھ سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سنتے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان کو دیکھتے اور لوگوں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی قرآن مجید پڑھنے کی مثال اس طرح ہے کہ اس کی خوشبو پاکیزہ، ذائقہ خوشگوار۔ قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے۔ منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے، اس کی خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ منافق کے قرآن نہ پڑھنے کی مثال اس طرح کی ہے، جس میں خوشبو نہیں، اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں۔ جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوش نصیب ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے۔ خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد 3 بار سورۃ ملک پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی نہ ہوگی۔ غربت اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 1 گلاس پانی کا آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جب آپ سورۃ ملک پڑھیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر جب آپ مصلی پر بیٹھے پانی کا گلاس رکھنا ہے، تب آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر ہو سکے زیادہ کوشش کریں 11 بار پڑھ لیں۔ اگر 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار پڑھ کر شروع میں اور اینڈ میں 3 بار آپ نے سورۃ ملک پڑھنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے وہ دعا کر کر وہ گلاس پانی کا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا سا دیوار کے ساتھ ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا، اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے سورۃ ملک کا ورد کرنا ہی آپ کا مقصد پورا کرے گا۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نماز کی جانب چند قدم آگے بڑھائیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں اللہ ضرور لکھا کریں۔ شکریہ۔